سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کے قابل ہے جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس زمین کے اندر بنائیں گے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے لوگوں کو جو اس کے اندر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح اور تحمید کے ساتھ، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں آپ کی تحمید کے ساتھ ساتھ۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس کو بھی بیان کرتے ہیں، پاکی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے کہا، فرشتے کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اور اس کے متعلق کچھ ابتدائی بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی۔ آج کے اس زیر 10 آیت مبارکہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں، خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ تو دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مشورہ مقصود تھا یا کیا بات تھی؟ تیسرے نمبر پر یہ بات کہ فرشتوں نے جو اس کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے یہ جو خون ریزیاں کرے گی، یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر اعتراض تھا، یا ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فساد برپا کریں گے اور یہ چیزیں؟ تو آج کے اس زیر 10 آیت مبارکہ میں ان 3 چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کا ایک معنی ہوتا ہے خلف یخلف، پیچھے آنا، جانشین ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جانشین ہونا، پیچھے ہونا، جیسا کہ بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مخلوق بھی جناب اللہ بعد میں آئی ہے، بعد میں آنے والی ہے، یہ جانشین ہے۔ دوسرا خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب ہونا، ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ کا معنی ہے نائب ہونا۔ اور نیابت کا کیا مطلب، نائب ہونے کا معنی کیا ہے؟ نائب ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طور پر نائب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر اس کو زمین پر نافذ کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لے کر وہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کو کیا کرے گا؟ نافذ کرے گا. جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معنی کے اندر فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ٹھیک ہے کہ اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ فی الارض بنایا ہے. محترم سامعین کرام، اب یہ جو خلیفہ ہوتا ہے در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو بندوں پر کیا کرتا ہے؟ نافذ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا. پھر جب رسول اللہ اب ظاہر ہے اس خلیفے کا یعنی کہ چناؤ کیسے ہوگا، انتخاب کیسے کریں گے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف فرما ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بائی نیم انتخاب نہیں کیا. یہ جماعت المسلمین جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس پر اوپن چھوڑ دیا کہ وہ ان میں سے جو بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ڈرنے والا ہوگا، متقی اور پرہیزگار شخص ہوگا، اس کو وہ کیا کریں گے؟ خلیفہ بنائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر اشارتاً کنایتاً یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور پر کیا ہے؟ راضی بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور بھی اس طرح کی احادیث بتا دی تھیں جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ یہ ہوں گے. ٹھیک. تو بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا. ٹھیک ہے، امیر المسلمین بنایا. اور یہ وہ خلیفہ ہی تھا، خلیفہ کہ مسلمانوں کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے تو اس وقت سب سے پہلا جو مسئلہ کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا. اس وقت ایک آپس میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ لے جایا جائے، بعد نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر تدفین کی جائے، بعد نے کیا اس طریقے سے. اب اس مسئلے کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آگے بڑھے، چونکہ مسلمانوں نے سب سے پہلے تدفین سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جہاں اس دنیا سے تشریف فرما ہوتے ہیں جس جگہ پر، وہیں پر ان کو کیا ہے؟ تدفین، ان کو وہیں دفن کرنا ہے، ادھر ادھر منتقل نہیں کرنا. چنانچہ یہ خلافت کی برکت سے ہی یہ مسئلہ کیا ہے؟ حل ہوا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو انہوں نے ایک لیٹر لکھے، وہ حوالے کیا اور کہا کہ اس کے بعد اس مسلمانوں کی جماعت کے اندر اس خط کو پڑھ کر کیا سنا دینا. چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اللہ تعالی میرے بعد یا مسلمانوں میں یا اس وقت جو سب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور متقی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلیفہ بنائے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف فرما ہونے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا ہے 6 افراد کے نام کیا ہے ایک کمیٹی بنائی کہ ان میں سے یا یہ مشاورت کر کے جس کو مزید اپنا خلیفہ بنا. یہ خلیفہ کے کیا ہے انتخاب کا ایک پروسیجر تھا، ایک طریقہ کار تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خلیفہ کیا ہے ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کیا کرے؟ زمین والوں پہ نافذ کرے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. ٹھیک ہے کہ یہ جو اہل ایمان کی جماعت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جناب اعلیٰ کیا زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے، اور جب ان کو خلیفہ بنائیں گے اور زمین کے اندر اقتدار دیں گے تو ان کو بتا دیے کرے گی کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا کیا کریں گے؟ نفاذ کریں گے. نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں کیا کریں گے؟
یہ اس کو زمین کے اندر نافذ کریں گے۔ تو یہ خلیفۃ اللہ کا کیا ہوتا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اس معنی کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب دوسری چیز کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں کیا ہے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اس سے فرشتوں سے کوئی مشورہ کرنا تھا یا کیا تھا؟ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے یہ بات تو بعید از قیاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے احکم الحاکمین، علام الغیوب ہے، عالم الغیب نہیں، علام الغیوب ہے، بہت زیادہ جاننے والا، ذرہ ذرے کا کیا علم ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کیا ہے فرشتوں سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہاں پر مشورہ کیا جاتا ہے یا پارلیمان کے اندر وہاں پر کوئی پیش کیا جاتا ہے جہاں پر ایک جیسے افراد ہو یا جہاں پر کوئی ڈر ہو، یار سب کو لے کر چلنا ہے، سب کی رائے شامل ہونی چاہیے، میں اپنی رائے کو ٹھونس دوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیا، یہ تو وہاں چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مشورہ کیا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں پوچھنا، یہ صورت مشورہ کی تھی، مشورہ کی صورت تھی تاکہ مشورہ کی سنت کو کیا کر دیا جائے، زندہ کر دیا جائے، مشورہ کی سنت کو کیا کر دیا جائے، زندہ کر دیا جائے۔ یہ ایسا ہی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی، احکامات ڈائریکٹ آتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات کو آگے نافذ بھی کرتے تھے، بتلاتے بھی تھے، لیکن باوجود کہ وحی آنے کے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیا کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے کیا کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب آپ کسی رائے پر آپ کا ہو جائے پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو شروع ہو جائیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ پوچھنا، یہ مشورہ کی صورت تھی، امت کو ایک سبق دینا مقصود تھا کہ اپنے باہمی معاملات اس طریقے سے مشاورت کے ساتھ اس کو کیا کر لیا جائے، حل کر لیا جائے۔ اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں کیا جناب اعلیٰ کہ جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی اور خون ریزیاں کرے گی۔ یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا یا یہ علم غیب ہے، اور علم غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، تو فرشتوں نے یہ کیوں بات کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کام یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا نہیں تھا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے متعلق فرمایا ہے لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، ٹھیک ہے نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اور جگہ فرمایا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ عصیان کا مادہ ہی نہیں ہے، عصیان کا کیا ہے، مادہ ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں نے یہ جو بات کہی یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا نیاز مندانہ عرض کرنی تھی کہ یا باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے نا کہ جو جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے فساد برپا کریں اور یہ کریں، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کسی اور کو پیدا کریں؟ آپ کی تسبیح اور تقدیس ہم کر رہے ہیں، کسی اور کو مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور بعض رات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ جو کہا فرشتوں کے سامنے رکھا نا، میں بیانے لگا ہوں، یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کو مفسر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ فرشتے کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ ہم سے افضل بھی کوئی نہیں ہے اور ہم سے اعلم بھی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ علم والی بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ ہمارے بعد کوئی پیدا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ علم تھا اس لیے ان کے سامنے بھی کیا ہے رکھ دیا۔ اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جناب اللہ خون ریزیہ اور یہ سب کچھ کریں گے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں سے پہلے انسانوں سے پہلے زمین کے اندر جنات کا ایک دور تھا، اور جنات جناب اللہ وہ کیا کرتے تھے، آپس میں قتل و غارہ، لڑائی جھگڑا فساد۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو
تو انسان بھی تو ایسی کرے گا. گویا کہ ان پر کیا کر لیا؟ قیاس کر لیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو خون ریزیاں اور فساد کریں گے. یا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ بناؤں گا، اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے والا ہو، اصلاح کرنے والا ہو. تو اصلاح وہاں پر ہی ہوگی جہاں پر فساد ہوگا، جہاں پر کیا ہوگا؟ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ہوگا، وہیں پر کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب اعلیٰ کیا ہے، خلیفہ جب بنایا تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا اور اس طرح ہوگا، تبھی یہ جا کر کیا کرے گا؟ اصلاح کرے گا. اس اعتبار سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیا کرنے لگے ہیں؟ پیدا کرنے والے ہیں کہ جو جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں اپنا خون ریزیاں کرے گی. اور تیسرے نمبر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر کیا ہے لکھ دیا تھا، اور وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرامن کاتبین یا جو مقرب فرشتے ہیں انہوں نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا اس کو دیکھا فرشتوں ملائے اعلیٰ نے، اور انہوں نے جناب اعلیٰ وہ کیا کیا؟ دیکھا وہاں سے کہ یار یہ ساری تقدیر لکھی ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یہ بھی کریں گے، ایسا بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ عرض کیا کہ کیا کہتے ہیں آپ ایسی مخلوق کو کیا کریں گے؟ پیدا کریں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنا یا اعتراض کرنا تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ہیں کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جس سے مرضی پوچھیں. اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں یا باری تعالیٰ آج آپ نے بارش کیوں نازل کی، آج آپ نے جناب اعلیٰ یہ سورج کیوں نکالا، آج جناب اعلیٰ یہ کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یا فلاں جگہ سیلاب کیوں آ گیا، فلاں جگہ یہ کیوں نا. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سب کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، جس بات کو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، جس بات کو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر طاعت کا ہی مادہ رکھا ہے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر عصیان کا مادہ ہی نہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. اب فرشتوں کے اندر جناب اعلیٰ وہ عبادت کے اندر مثال کے طور پر لگے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قیام کے اندر ہے تو قیام کے اندر، رکوع میں تو رکوع کے اندر، سجدے کے اندر تو سجدے کے اندر ہی کیا پڑے رہیں گے. نہ ان کا وضو ٹوٹتا ہے، نہ ان کو کھانے کی حاجت، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اور سب رکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر طاعت کا مادہ بھی رکھا ہے کہ وہ فرمانبرداری کرے گا، ٹھیک ہے نا، اطاعت بھی کرے گا، کہ اس کو کھانے کی بھی ضرورت، پینے کی بھی ضرورت، تھکاوٹ بھی ہوگی، بیمار بھی ہوگا، بال بچے بھی ہوگے، کاروبار بھی، سب کچھ، پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا. یہی وجہ ہے کہ انسان کی تھوڑی سی عبادت فرشتوں کی کئی گنا عبادتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے، کئی گنا عبادتوں سے افضل ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آدمی جناب عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، گویا کہ ایسا ہے کہ جس سے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کی عبادت کی ہو. تھوڑا سا وقت ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ بہت زیادہ رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کو تم کیا ہے؟ نہیں جانتے ہو. تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر ان چیزوں کا کیا کیا؟ بیان کیا گیا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بطور امتحان کے فرشتوں سے اس بات کو عملی طور پر کیا ہے؟ دکھایا بھی ہے، جس کو آنے والی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.